علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز میں ہم لوگ جماعت میں قرأت کیسے کی جائے اس کے بیان سے گزر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے ان ویڈیوز سے نماز کے طور طریقوں کو سیکھ کر مجھے بھی اس خیر میں شامل کر لیں گے اور خود بھی اس بھلائی اور نیکی کا حصہ بن جائیں گے۔ حضرات گرامی، تو نماز میں قرأت سے متعلق کل فجر کی قرأت کے بارے میں نے آپ سے گفتگو کی تھی۔ آج ظہر کی قرأت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 452 یعنی 452 نمبر پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں تقریباً 30 آیتیں اور آخری 2 رکعتوں میں تقریباً 15 آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ تصور کیجیے کہ کتنی لمبی نماز ظہر کی ہوتی تھی، اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ 30 آیتیں پہلے کی دونوں رکعتوں میں اور آخر کی 2 رکعتوں میں 15 آیتیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخر کی 2 رکعتوں میں بھی آپ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ صورتیں پڑھتے تھے، چھوٹی صورت ہی صحیح پڑھتے تھے، تب تو 15 آیتیں ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ تو 7 ہی آیتیں ہوتی ہیں، اور یہ نماز چونکہ سری ہوتی ہے، اس میں قرأت آہستہ ہوتی ہے، اس لیے اندازہ ہی صرف لگایا جا سکتا ہے۔ تو 7 آیتوں کی صورت سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ 2-4 آیتوں، 5 آیتوں، 10 آیتوں، 5-7 آیتوں کی اور کوئی صورت آپ پڑھتے رہے ہوں گے، اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا ہمارے ائمہ کرام کو بھی اور ہمارے نماز پڑھانے والوں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ بھی چلے، سنت کی نشر و اشاعت بھی ہو، سنت پر عمل بھی ہو، اور اس کی برکتوں سے ہم اور ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ مستفید ہو سکے۔ نماز عصر کی قرأت کا معاملہ وہ بھی سن لیجئے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے اور اسی حدیث کا حصہ ہے۔ عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 15 آیتیں پڑھتے تھے اور آخر کی 2 آیتوں میں 7 یا 8 آیتیں پڑھتے تھے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ظہر کی آخری 2 رکعتوں کے بقدر عصر کی پہلے کی 2 رکعتیں ہوتی تھیں، اور آخر کی 2 رکعتوں میں آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، 7 یا 8 آیتوں۔ 7 یا 8 آیتوں کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو یہ پتہ چلا۔ مغرب کی قرأت میں آتے ہیں۔ مغرب کی نماز میں قصار مفصل جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک کی صورتوں کی تلاوت کی جائے۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 983 نمبر کی حدیث کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کبھی کبھار مغرب کی نماز میں سورہ طور اور سورہ مرسلات جیسی لمبی صورتیں بھی پڑھتے تھے، تاکہ امت یہ نہ سمجھے کہ چھوٹی ہی صورتیں پڑھنا لازم ہے اور اتنا کم وقت رہتا ہے مغرب میں کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں 2-4 آیتیں پڑھ کر کے جلدی سے مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ۔ نہیں، وقت تقریباً مغرب کا 1.25 گھنٹہ رہتا ہے، یاد رکھیے گا۔ افضل وقت یہ ہے کہ آدمی ہر نماز پہلے شروع وقت میں پڑھ لے، اول وقت میں پڑھ لے، صرف مغرب ہی نہیں، ظہر بھی اول وقت میں پڑھ لے، عصر بھی اول وقت میں پڑھ لے، مغرب بھی اول وقت میں پڑھ لے۔ عشاء کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ تھوڑا دوسرا تھا کہ آپ انتظار کرتے تھے، سارے نمازی آ جاتے تھے تب آپ پڑھتے تھے، یعنی اس میں دیر افضل ہے، تاخیر افضل ہے۔ بہرحال یہ ایک دوسری بات ہے۔ سورہ طور اور سورہ مرسلات کی بھی قرأت، ایسی لمبی صورتوں کی بھی قرأت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں کرتے تھے۔ تو اگر کوئی یہ سوچ کر سورہ طور پڑھے مغرب میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو وہ اس ثواب کا حقدار ہوگا، سورہ مرسلات پڑھے تو بھی اس ثواب کا حقدار ہوگا۔ عشاء کی نماز میں وسعت مفصل سورہ طارق سے لے کر سورہ بینہ تک، والسماء والطارق سے لے کر سورہ لم یکن الذین کفروا تک یہ صورت پڑھی جائے۔ یہ بھی سنن نسائی کی اسی 983 نمبر حدیث کی 983 نمبر کی حدیث کا حصہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نمازوں کی قرأت کیسے ہو اور کیسی قرأت کر کے ہم سنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آتی ہوں گی، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ سمجھنے کے بعد آپ ان باتوں پر، جو میری باتیں نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، سنتیں ہیں، ان پر عمل پیرا بھی ہوتے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سنت کا داعی اور سنت کا عامل بنا دے، اور اسی سنت کو ہمارے لیے دنیا کے بن جانے اور آخرت کے سنور جانے کا ذریعہ بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے ویڈیوز کو شیئر کیجیے،
میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجئے، اور میرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کیجئے، ویڈیوز دیکھیے، شیئر کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا مددگار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔